الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں دوستو، پہلی گزارش یہ ہے کہ ہر آدمی دیکھے سامنے کی صف میں ایک آدمی کی جگہ ہے کیا ہے تو اس کو پر کر لیجئے، تاکہ بعد میں آنے والے پھر گردنیں پھلانگتے ہوئے آئیں گے تو ان کو گناہ ہو جائے گا۔ پہلے ہی اتنا ٹائٹ بیٹھ جائے گی کہ کوئی آگے آنے کی سوچے ہی نہیں۔ رمضان کے بعد سے ایک ترتیب سے بیان چل رہا ہے کہ رمضان نے ہم کو پیغام دیا، ایک تربیت دی کہ مسلمان کا کام ہے جنت کی تیاری، دوزخ سے بچنے کی فکر، یہی ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اس کے لیے پورے اعمال پر جو کنٹرول کرنے والی چیز ہے وہ نماز، اس لیے پوری طاقت کے ساتھ 2 بیان نماز پر غالباً ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پوری زندگی کو کنٹرول کرنے والی چیز علم دین ہے، اس کی ترغیب پہ بیان ہوا۔ اس کے بعد جو ہے قیامت، آخرت کی فکر اصل ہے، جس سے آدمی میں عمل کی طاقت آتی ہے، دنیا کا جادو سر سے اتر جاتا ہے۔ تو اس پر ایک بیان ہوا جزا و سزا کا دن، وہ مختصر بیان ہوا۔ پھر خیال ہوا کہ پورا جو تفصیل ہے قیامت کی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کیا جائے، اس لیے کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا خزانہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے جو غیب کی تفصیلات ہیں۔ موت کے بعد کیا ہوگا، جو باتیں اور کوئی سائنس نہیں بتا سکتی، کوئی ریسرچ نہیں بتا سکتی، وہ نبی ہی بتا سکتے ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا، اللہ کے نبی نے اتنی تفصیلات بتائی ہیں اور قرآن میں اتنا بیان ہے کہ اس پہ 500 صفحے کی کتابیں ہیں، اردو میں بھی ہے، عربی میں تو ہے ہی۔ وہ تفصیلات اور وہ حدیثیں، ان کے الفاظ اور آیتیں، ان آیتوں کے اندر جو گرج ہے، ان کو وہی اسی انداز میں بار بار پینے کی ضرورت ہے۔ قیامت کا موضوع ہمارے لیے نالج کا موضوع نہیں ہے، معلومات، ایسا ہوگا کیا، ایسا ہوگا کیا۔ نالج والی چیز کو، معلومات کے لیے جو چیز حاصل کی جاتی ہے، ایک مرتبہ معلوم کر لینا کافی ہے۔ پھر کوئی دوبارہ بولے تو آدمی بولے گا یہ تو مجھے پہلے سے ہی معلوم ہے۔ تو قیامت کی تفصیل، جنت دوزخ کی تفصیل، قبر کی تفصیل، یہ معلومات کے لیے نہیں ہے، یہ بار بار ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے۔ اب رات دن ہم دنیا میں ہیں، آنکھوں کے سامنے دنیا ہے، بیوی ہے، بچے ہے، ملازمت ہے، کاروبار ہے، دوست ہیں، دشمن ہیں، خوشیاں ہیں، غم ہیں۔ یہ تو 24 گھنٹے بار بار ہم کو اپنی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں، ہم اسی میں ڈوب کے رہ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اثر سے نکلنے کے لیے تفصیل دی گئی ہے قرآن اور حدیث میں، موت کے بعد کی زندگی کی۔ تو وہ روزانہ دہرانے کی چیز ہے، بار بار یہ قیامت کی باتیں، جنت کی باتیں، موت کے بعد کی باتیں، اللہ کی عظمت کی باتیں، اس کو روزانہ جیسے ہم بار بار پانی پیتے ہیں، اللہ کی یاد تو ایسی چیز ہے کہ سانس کی طرح بار بار لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہی سانس کا سلسلہ رک جائے گا تو بدن کا پورا نظام رک جائے گا،
ایسے ہی اللہ کی یاد کا درجہ تو ایک مومن کی زندگی میں سانس کا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کا کنٹینیویشن ٹوٹنا نہیں چاہیے، چاہے ہنس رہا ہو، چاہے رو رہا ہو، چاہے کروڑوں کما رہا ہو، کتنا بھی بزی ہو، اندر سے اس کا دل اللہ ہی سے جڑا ہوا ہو۔ یہ ضروری ہے شیطان سے بچنے کے لیے، غفلت سے بچنے کے لیے۔ پھر یہ جو ہے جنت دوزخ کی بات کئی بار حدیث سنائی گئی، حضور نے فرمایا دو چیزیں ایسی بڑی ہیں، خطرناک ہیں، اتنی اہمیت رکھتی ہیں، اتنی گریٹ ہیں، ان کو کسی محفل میں بھی مت بھلاؤ، جنت اور دوزخ۔ تمہاری ہر محفل میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو قیامت کی باتیں ہیں یہ ایسی ہیں جیسے کھانا، روزانہ ہم لوگ کوئی 3 بار، کوئی 4 بار، کوئی 2 بار کھانا کھاتے ہیں۔ کھانے کے بارے میں کوئی یہ نہیں بولتا ارے بھائی صبح کھا لیا نا، اب شام کھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ کیا چیز ہے بھائی، روز کھاتے ہی رہتے ہیں، کھانا کیوں سامنے لا کے رکھے، ایسا نہیں بولتا آدمی۔ اس لیے کہ کھانا جیسے ہی ہضم ہو جاتا ہے پھر بھوک لگتی ہے، اس بدن کو کام کرنے کے لیے پھر کھانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح بار بار کھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارا شعور برقرار رہے، ہماری سوچ درست رہے، ہمارا ایمان برقرار رہے، اس کے لیے بار بار ایمان کی تفصیلات دہراتے رہنا ضروری ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا جو معمول ہے، روزانہ رات کا بڑا حصہ آواز سے قرآن مجید تلاوت کرتے تھے تہجد میں، اس میں روزانہ یہ موضوعات ان کو ملتے تھے، اللہ کی عظمت، قیامت کا منظر، دوزخ کا منظر، حساب کا منظر، اور وہ تڑپ تڑپ کے رو رو کے پڑھتے تھے اس کو۔ صبح نیند سے اٹھتے تھے تو اسی کا غلبہ رہتا تھا، دن بھر اسی کا غلبہ رہتا تھا۔ تو غذا تھی وہ، اور غذا ہے وہ، ہر زمانے میں غذا ہے۔ اگر ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو پھر غفلت طاری ہو جائے گی، اور سارے اعمال میں ہمارے کھوٹ کمزوری پیدا ہوگی۔ صرف عادت کے انداز کی نمازیں پڑھیں گے، عبادت نہیں، عادت۔ جیسے پینے والوں کو پینے کی عادت ہو جاتی نا، نمازیوں کو نماز کی بھی عادت ہو جاتی ہے۔ غفلت سے آتے ہیں، غفلت سے پڑھ کے غفلت سے چلے جاتے ہیں، مسجد آتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نماز نے ان پہ کوئی اثر نہیں ڈالا۔ نماز پڑھ کے جاتے ہیں، پھر غلے پہ بیٹھ کے دھوکہ دیتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دینے والی باتیں بولتے ہیں۔ نماز نے کوئی اثر ہی نہیں ڈالا، کیونکہ وہ نماز ایک عادت والی ہے، عبادت والی نماز نہیں ہے، دھیان والی نماز نہیں ہے۔ تو یہ باتیں جنت کی، دوزخ کی، آخرت کی، یہ غذا ہے صاحب، یہ روزانہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے روزانہ وقت نکالنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ تو قیامت کا جو بیان ہے اس کا کئی مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے، جب قیامت قائم ہوگی، جب کائنات میں ہنگامہ شروع ہوگا، اس وقت کیا کیفیت زمین و آسمان کی ہوگی، انسانوں کی کیا ہوگی، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس پہلے مرحلے سے متعلق ایک 10 پوائنٹ لے کے آیا ہوں میں۔ پہلے مرحلے کے اور بھی پوائنٹس ہیں، ایسے اور کئی مرحلے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم دل کے کانوں سے سنیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ہم پر آنے والی آفت ہے۔ ہر ایک کو ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ ایک دن ایسے خطرناک حالات آنے والے ہیں، زندگی کھیل نہیں ہے، بہت بڑے اللہ سے واسطہ ہے ہمارا۔ اب دیکھو سمندر کتنے بڑے ہیں، سورج کی آگ کتنی زیادہ ہے، پوری کائنات میں آگ کے کیسے بڑے بڑے سیارے ہیں، کتنی بڑی طاقت کام کر رہی ہے، وہ سب کھل کے سامنے آئے گا۔ یہ پوری طاقت جو کائنات میں کام کر رہی ہے، ایک دن اس سے ہماری بات ہونے والی ہے۔ وہ کوئی اندھی طاقت نہیں ہے، اس نے ہم کو چھوڑ نہیں دیا ہے۔ اتنی بڑی طاقت، اتنا بڑا سورج روز نکل رہا ہے، اس اللہ سے ایک دن بات ہونا ہے، وہ دن بہت بھیانک ہوگا۔ وہ اللہ کے جلال کا دن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی روب طاقت کے اظہار کا دن ہے وہ۔
اور اس دن کو ہم سب دیکھنے والے ہیں، کوئی اس دن سے بھاگ نہیں سکتا، اس کو بھلانا بہت بڑی نادانی، اللہ تعالیٰ اس کی یاد نصیب فرمائے۔ تو یہ احادیث میں آیات میں بہت ذکر ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، ذرا سا بھی شک نہیں ہے، اور ایسی ہولناکیاں اس دن کی بتائی گئی ہیں کہ آدمی توجہ سے سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، بال کھڑے ہو جائیں گے، خوف طاری ہو جائے گا۔ تو غفلت میں ہے تو فرمایا بل تأتیہم بغتہ، مزے میں ہے نا، سب اچانک آ جائے گی، فتبہتہم، تو حیران کر دے گی، بدحواس کر دے گی۔ جیسے ہی قیامت شروع ہوگی لوگوں کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ فلا یستطیعون ردھا ولا ہم ینظرون، جب آ جائے گی نا تو اس کو پھر روک نہیں سکیں گے۔ قیامت کو کیا روک سکتے؟ زلزلوں کو نہیں روک سک رہے اب تک، کتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی مگر زلزلوں کو روکنے کی ٹیکنالوجی کہاں؟ زلزلے آ جانے کے بعد کیسا بچانا ہے، کیسا ملبہ ہٹانا ہے، وہ کام تو سیکھ رہے ہیں، زلزلہ روکنے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے تو پوری کائنات کے زلزلے کو کیسے روکیں؟ فلا یستطیعون ردھا ولا ہم ینظرون، جب آ جائے گی نا تب مہلت نہیں ملے گی، کتنا رو پلاؤ ہاتھ پاؤں پڑو، ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ہوگی، سب تباہ ہو جائے گا۔ سورہ انبیاء میں فرمایا، اور فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت کی گھڑی آ کر رہنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ یقین رکھو کہ جتنے سب قبروں میں گئے ہیں ان سب کو اللہ کھڑا کرے گا۔ تم سمجھتے ہوں گے کہ مر کے مٹی مل جائیں گے، قصہ کہانی ختم ہو جائے گی، قبروں میں سے اٹھا کے لاؤں گا سب کو، اللہ ضرور تم کو قبروں میں سے اٹھا کے لائیں گے۔ سورہ حج میں فرمایا، کہیں فرمایا اذا وقعت الواقعہ، اس وقت کو یاد رکھنا جب وہ واقع ہونے والی چیز واقعی ہو کر رہے گی، یعنی جس کو ہونا ہی ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ نے قیامت کا نام ہی رکھا واقعہ، ایسی چیز کو ہونا ہی ہے، نہیں ہونے کا تصور ہی نہیں، اس کا نام ہی ہے ہو کر رہنے والی چیز۔ اذا وقعت الواقعہ، جو ہونی شدنی چیز ہے وہ ہو کر رہے گی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، جب آ جائے گی نا جب تو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا، اب جھٹلاؤ بھلاؤ۔ خافضۃ الرافعہ، نیچی چیزوں کو، پست کو بالا کر دے گی، بالا کو پست کر دے گی، الٹ پلٹ کر دے گی۔ خافضۃ الرافعہ، اذا رجت الارض رجا، جب زمین کپ کپا کر شدید لرزے میں آ جائے گی، کپ کپائے گی پوری زمین، لرز رہے گی زمین۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو دھول بنا دیا جائے گا، اتنے مضبوط نظر آ رہے ہیں، دھول بنا دیا۔ وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، ایسا ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا جیسے ایک بکھری ہوئی دھول ہے، بکھری ہوئی دھول ہے، ایسے ہلکے ہو کے چورا چورا ہو کے اڑیں گے، منتشر ہوں گے۔ کہیں خود قیامت کے دن کی قسم کھا کے بتایا کہ آ کے رہنے والی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، پہلے نہیں، تمہاری جو فکری جو بے فکری ہے یہ چلنے والی نہیں ہے، یہ چلنے والی نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اچھا قیامت تم کو سمجھ میں نہیں آتی، میں قسم کھاتا ہوں تمہارے ضمیر کی، تمہارے سینے میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر کہتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ تمہاری زندگی میں کتنی برائیاں ہیں، دنیا میں کتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں، کتنے لوگ حرام کی کمائی کھا رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہے انسانوں کو ستا رہے ہیں، کیا تمہارا ضمیر کہتا ہے کہ ایسے چھوڑ دیا جائے ان کو؟ تمہارا اپنا ضمیر کہتا ہے کہ ایک حساب کا دن آنا ہے، اور کسی اور سے سننے کی ضرورت نہیں، اپنے دل سے پوچھو قیامت آنے والی ہے یا نہیں آنے والی۔ اب تو انصاف نہیں ہو رہا ہے، ظلم کرنے والے کتنا ظلم کر رہے ہیں پورے عالم کے اندر، کیا حال ہے غریبوں کا، کیا حال ہے دکھیوں کا، اور کیا حال ہے ظالموں کا۔ کیا ایسے ہی
اندھیر نگری چلے گی؟ اتنی بڑی کائنات کا چلانے والا کیا یوں ہی ظلم دیکھے گا؟ انصاف ہونا ہی چاہیے، یہ تمہارے دل کی آواز ہے۔ تو قیامت آئے گی، یہ تمہارے دل سے پوچھو، دل بولے گا ہاں ضرور آئے گی۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا یہ انسان یہ گمان کر کے بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ایک ایک ہڈی کو جمع نہیں کر سکتے، پھر سے اس کے پنجر کو جوڑ کے، اس کے بدن کو جوڑ کے ہم ہرگز اٹھا نہیں سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر، مر جاؤ گے تو پھر سے زندہ نہیں کریں گے ہم۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، ارے کیوں نہیں، ہم تو اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ تمہارے فنگر پرنٹ بھی اب جو ہیں وہی رہیں گے، تمہاری انگلیوں کے جو نشانات ہیں، جیسے جیسے جس کا نقش ہے بالکل ایسا ہی نقش رہے گا، یہ بھی لکیریں بھی ایسی رہیں گی، اتنا ہم پرفیکٹ انداز میں تم کو اٹھائیں گے۔ بلا ان نسوی بنانا، اور کہتے ہیں بات یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ قیامت لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، تم جو انکار کر رہے ہو، تم جو آخرت کو بھلا رہے ہو، اس لیے نہیں بھلا رہے ہو کہ تم کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، بلکہ تم کیوں بھلا رہے ہو؟ بلا قادرین بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان آخرت کو اس لیے بھلا رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آگے کی زندگی میں ایسے ہی گناہ کرتا چلا جاؤں، آخرت کو مانوں گا تو گناہ سے بچنا پڑے گا۔ سمجھ میں نہیں آتی آخرت قیامت، ایسی بات نہیں ہے، سمجھ میں ضرور آتی ہے، لیکن میں قیامت کو مانوں گا تو منہ کو لگام لگ جائے گی، مجھے سنبھلنا پڑے گا۔ تم سنبھلنا نہیں چاہتے، تم گناہ پہ گناہ کرنا چاہتے ہیں، اس واسطے آخرت سمجھ میں آتی مگر اس کو یاد نہیں رکھنا چاہتے، اس کے تذکرے نہیں چاہتے، تو یہ ہے تمہارا چور، آزاد زندگی گزارنا ہے۔ بلا قادرین علی بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، اس وجہ سے قیامت کا مذاق اڑاتا ہے، یہ کفار کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم لوگ تو ایمان والے ہیں، تو وہ جو دن ہے روز محشر جو رونما ہوگا جب قیامت کا دن، تو وہ اللہ کے جلال کے اظہار کا دن ہے۔ اب تو اللہ اپنی خدائی کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آزاد کر دیا ہم کو، جو بھی کر لو، 10 سال 50 سال سے گناہ کر رہے ہیں مگر خاموش بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن قیامت کا دن اللہ کی طاقت کے، غصے کے، جلال کے ظہور کا دن ہوگا۔ اللہ نے وہ دن اسی کے لیے رکھا ہے، اپنی جلالت کو ظاہر کرنے کے لیے اس پوری کائنات کو جلا کے رکھ دیں گے، لیکن معلوم ہو اللہ کیا ہے، توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے پورے نظام کو، اتنا بڑا نظام جس کو دنیا سمجھ رہی کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ زمین، یہ پہاڑ، سب پوری کائنات کی بساط لپیٹ کے رکھ دیں گے، اور پھر سب کو حکم ہو جائے گا آ جاؤ پورے نکل کے میدان میں، آ جاؤ حشر کے میدان میں، اور وہی جلال اپنا دکھانے کے واسطے سورج کو قیامت کے دن اتنا نیچے کر دیں گے کہ بالکل ایک نیزے کی دوری پر، سوا نیزے کی دوری پر ہوگا۔ آج سورج جہاں ہے وہاں سے تھوڑا سا بھی نیچے آ جائے تو ہم جل کے ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن قیامت کے اصول الگ ہیں، اس وقت کے وہ دن الگ ہے، اس کے ضابطے الگ ہیں۔ جب سورج اتنا نیچے آ جائے گا کہ بالکل 2-3 گز کے فاصلے پہ ہوگا، نیزہ کتنا ہوتا، شدید گرمی ہوگی مگر مرے گا نہیں آدمی، شدید جھلس رہا ہوگا مگر جان نہیں جائے گی، زندہ رہیں گے، اتنا قریب ہے تب بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کریں گے، قریب کر دیں گے اس کو، اور پھر پسینہ، جس کے جیسے اعمال ہے اتنا پسینہ۔ لیکن یہ جو سختی ہے یہ نیک مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، نیک مومنوں کے لیے نہیں ہے، دن بہت سخت ہوگا لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ حل کر دیں گے، آسان کر دیں گے۔ اب یہ دنیا میں کا اصول الگ ہے کہ یہاں پانی آئے گا
جو لیول ہے وہ، یا محفل میں کوئی نیک بد دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، پانی تو ایک لیول برقرار رکھے گا، آئے گا تو سب کے گھٹنوں تک آئے گا، آئے گا تو سب کی کمر تک آئے گا، سب کا ایک لیول کا یہاں پانی رہتا ہے۔ لیکن قیامت میں جو پسینہ آئے گا وہ ہر ایک کے لیے الگ ہوگا، کسی کے لیے کمر تک ہوگا، کسی کے لیے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے لیے بالکل نہیں ہوگا۔ تو ایک ہی میدان ہے لیکن الگ الگ لیول ہوگا وہاں پسینے کا، جس کا جیسا عمل ہے اتنی پریشانی۔ تو اہل حق کو اللہ بچا لیں گے۔ بہرحال حدیثوں میں ایسی باتیں ہیں، قرآن مجید میں ایسا لہجہ ہے کہ پتھر دل بھی موم ہو جائے گا، لیکن کبھی تنہائی میں وہ حدیثیں لے کے بیٹھیں تو نا، میرے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ دل دماغ کو حاضر لے کے بیٹھے تو دل پگھلے گا نا۔ فرصت ہی نہیں ہے جناب کو، جب آئے گی قیامت پتہ چلے گا، لوٹنے کا موقع نہیں ہے۔ پھر آغاز کیسا ہوگا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو اسرافیل سور پھونکیں گے، اور سور کی آواز اتنی خطرناک ہوگی، آہستہ شروع ہوگی اور بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بھیانک آواز ہوگی، اس سے پوری کائنات فنا ہو جائے گی، ایک چیز پھٹ کے ختم ہو جائے گی۔ وہ جو پوری دنیا کا جو سسٹم ہے نا، گریوٹی جو ہے نا، اس سے پوری دنیا بندھی ہوئی آپس میں، تارے وغیرہ، زمین بھی سب چیزیں، وہ سور شاید ایسا کرے گا کہ وہ بندھن توڑ دے گا، جو چیزوں کا جو باؤنڈنگ جس سے ہے وہ ٹوٹتے ہی پوری چیزیں فنا ہو جائے گی اس کی آواز سے۔ تو اتنی سخت اس کی آواز ہوگی کہ آسمان پھٹ جائیں گے، جب بڑھتے بڑھتے آواز بڑی ہوگی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ ریزہ روزہ ہو جائے، جیسے بگل بجایا جاتا ہے فوج میں، تو آ جاؤ، ایک آواز ہوگی، آ جاؤ سب ختم کرو، اور اللہ تو اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ سے اس کو بجائیں گے۔ تمام پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو پوری کائنات ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد تھوڑے وقفے کے بعد پھر پھونکیں گے تو پھر پوری کائنات زندہ ہو جائے گی اور انسان زندہ ہو کے اٹھیں گے۔ یہ جو ہے پہلا سور پھونکنے سے لے کر دوسرا سور پھونکنے کے بعد کا جو حالات ہے، اس پورے مجمع کو قیامت کہتے ہیں شریعت میں۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو آسمانوں میں جو ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، زمین میں جو کچھ ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، ہاں جسے اللہ چاہے اس دن بھی اللہ اس کو ہوش دیں گے۔ تو زندہ جتنے لوگ رہیں گے اس وقت وہ تو مر جائیں گے، لیکن پہلے سے جو لوگ مرے ہوئے ہیں سب ان کی روحیں تو ہوش میں ہیں نا۔ تو قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ مرے ہوئے ہیں لیکن ان کی روحیں زندہ ہیں، وہ روحیں سب بے ہوش ہو جائیں گی، مگر الا من شاء اللہ فرمایا، کچھ اللہ جن کو چاہیں گے وہ اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوں گے۔ تو اس میں ہے سورہ حشر کی آخری آیتیں جو لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں، تو اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوں گے جب ساری دنیا کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، لیکن وہ ایک مقام ہے، ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کا کہ اس وقت پھر اللہ کے سوا کوئی نہیں بچے گا۔ ایک مدت تک تو دوسرے بھی ہوش میں رہیں گے، مخصوص روحیں، مگر ایک وقت آئے گا کہ سب ختم، صرف اکیلے اللہ باقی رہیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، تو پہلے سور پہ تو سب ختم، لیکن پھر اسی سور میں جب پھونک ماری جائے گی تو پھر اچانک دیکھتے ہی دیکھتے سب کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے کیا ہوا، کہاں تھے، کہاں آ گئے۔ اسی کے بارے میں فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس دن کو یاد رکھو جب جیسے ہی سیٹی بجے گی، سور میں پھونک ماری جائے گی، تو پھر قبروں سے نکل کر فوجوں کی طرح ہوگے، ادھر سے ہزار بھاگ کے آ رہے ہیں، ادھر سے ہزار بھاگ کے، ننگ دھڑنگ، کسی کو اپنے لباس کا ہوش نہیں، ایک ایک قبر سے 70 مردے نکل کے بھاگ کے آ رہے ہیں۔
گروپ کے گروپ، ہر طرف سے بھیڑ بھاگ رہی ہے سب۔ وفتحت السماء، یہ پہلے کا تذکرہ ہے سور کا، آسمان کھول دیا جائے گا۔ فکانت ابوابا، ایسا لگے گا کہ ہر طرف دروازے کھل گئے ہیں، ہر طرف سوراخ پڑ جائیں گے، دراڑیں پڑ جائیں گے۔ وسجرت الجبال، اور پہاڑوں کو بھگا دیا جائے گا، چلا دیا جائے گا۔ سمجھ رہے تھے کہ جم کے ہیں لیکن اس دن بھاگ رہے ہیں۔ فکانت سرابا، اور وہ سراب ہو جائیں گے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کھو جائیں گے۔ سراب اس کو کہتے ہیں جس کا وجود ہی نہیں رہتا ہے، ختم ہو جائیں گے۔ فکانت سرابا۔ اور نفخہ ثانیہ کے دوسرے سور کے بارے میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ پھر جب دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو ایک دم یہ سین ہوگا کہ قبروں سے دوڑے پڑے ہیں، سب نکل کے بھاگ رہے ہیں۔ فرمایا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ، قبروں سے نکل کر اتنی تیز رفتاری سے بھاگ رہے ہوں گے جیسے دوڑ کا مقابلہ ہے، جا کے جو ہے چھونا ہے نشان، پوری قوت لگا کے سب دوڑ رہے ہوں گے۔ سب کو ایک فکر ہوگی آج میرا انجام کیا ہوگا، میرا رزلٹ کیا ہے زندگی کا۔ اسٹوڈنٹس کو جو ہے رزلٹس کے دن بڑی عجیب بے چینی رہتی ہے، میرا رزلٹس کیا ہے، وہ پوری زندگی کا رزلٹ ہے۔ ایسی ہیبت ہوگی اپنے اعمال کی کہ اتنا تیز بھاگیں گے جیسے کوئی دوڑ کا مقابلہ چل رہا ہے۔ من الاجداث الى ربهم ينسلون، اور کیا کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے بربادی، کس نے ہماری قبروں سے ہم کو اٹھا دیا ہے۔ اتنا ہیبت ناک، ہم سمجھتے تھے کہ مر کے ہی ختم ہو گئے، اچھا ہوا کہ مر کے ٹھکانے تو لگ گئی، کم وقت جیتے جی میری مٹی خراب تھی۔ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ایک نیا عجیب ہی دن آ گیا ہے، ایک ہیبت کا عالم ہے، سب بھاگ رہے ہیں۔ تو کس نے ہم کو سکون سے ہم سوئے ہوئے تھے کس نے اٹھا دیا؟ پھر کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، اوہو جو رحمان نے جو وعدہ کیا تھا وہی دن ہے آج کا۔ وصدق المرسلون، یاد کریں گے رسولوں نے جو کہا تھا قیامت آئے گی، قیامت آ گئی، واقعی سچ کہا، آ گیا وہ منظر سامنے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ پورے اتوں کو اٹھانا اللہ کرے کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، ہماری ایک پھٹکار ہوگی، اٹھو، ایک چیخ ہوگی، ایک ڈانٹ ہماری پڑے گی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب کے سب ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، آدم سے لے کر ایدم اور قیامت تک۔ سمجھ گئے تھے مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، سب دادا پردادا سب ایک جھڑکی پہ سب آ جائیں گے، آ جاؤ، اتنا کہنا کافی ہے اللہ کے لیے، پھر سب آ جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم جو کر کے آئے ہو نا اسی کا بدلہ دوں گا، میری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ آج جس کے ساتھ برا ہو رہا ہے وہ اسی کے کرتوت کا حساب ہوگا۔ سورہ یاسین میں فرمایا، ایک لمبی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اس میں یہ جو دوسری پھونک ہے سور کی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ينفخ فی الصور، سور کے اندر پھونک ماری جائے گی، فیصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، تو پورے بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں زمینوں میں ہیں سوائے جس کو اللہ چاہے۔ ثم ينفخ فیہ اخرى، پھر اسی سور میں دوسری پھونک ماری جائے گی، تو حضور فرما رہے ہیں فاکون اول من بعث، دوسری سور کے بعد پہلا شخص میں ہوں گا جس کو اٹھایا جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت، سب سے پہلے ہوش میں آئیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت میں یہ پورے الفاظ ہیں، اس کے آخر میں کیا ہے فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ، تو سب سے پہلے میں سجدے سے سر، حضور اس طرح سے ہوش میں آئیں گے جیسے سجدے میں ہیں، سجدے سے سر اٹھائیں گے، سب سے پہلے زندگی کے آثار حضور کے اندر ظاہر ہوں گے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اول من رفع راسه، سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ما بین النفخین 40، یہ پہلی سور کے بعد
40 کا وقفہ ہے فرمایا. اب وہ 40 سال تک ہے یا 40 دن تک ہے کہ ایک مرتبہ دنیا ختم کر دینے کے بعد اب کچھ نہیں رہے گا, اللہ اکیلے رہیں گے. 40 دن رہیں گے, 40 سال رہیں گے, 40 صدی رہیں گے, پتہ نہیں. 40 کہا تو پوچھا گیا حضرت ابو ہریرہ کہ 40 کا مطلب کیا؟ 40 دن تک پھر وقفہ رہے گا, سب دنیا پوری ختم ہو جائے گی, رہے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا, میں حضور سے میں نے نہیں پوچھا 40 سال ہے یا 40 دن. پھر میں ثم ينزل اللہ ما 40 سال کے بعد, جب تھوڑی اس میں تفصیل ہے, دوسرے سور کے بعد کیا ہوگا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی بارش برسائیں گے زمین پر. فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ, تو جس طرح بارش ہوتے ہی سبزہ اگتا ہے جگہ جگہ سے, ایسے ہی اس بارش سے انسان اگ کے اوپر آ جائیں گے. تھوڑا اس کا طریقہ اس میں بتایا گیا. اب تھوڑی اور تفصیلیں دیکھیے. لَيْسَ مِنَ الْإِنسَانِ شَيْءٍ, انسان جب مر جاتا ہے, کوئی قبر میں جاتا ہے, کوئی تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, ہڈی چمڑا سب گل کے ختم ہو جاتا ہے سب, الا عظمن واحدہ, لیکن ایک ہڈی ایسی ہے وہ انسان کی فنا نہیں ہوتی, وہ عجب الزم. وہ فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی کی ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے کا ٹکڑا ہے, چھوٹا سا. وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ, اسی سے مخلوقات کو پھر سے روپ قیامت کے دن دیا جائے گا. یہ دیکھیے طریقہ اس میں تھوڑا سائنٹیفک انداز میں بھی بات آ گئی. قرآن مجید کے اوپر مختلف سائنسی کتابیں بھی آئی ہوئی ہے, تو اس کے اندر یہ وضاحت ہے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ انسان مر کے ختم ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. ایک سیل بولیے آپ, ایک ذرہ ہر انسان کا وہ فنا نہیں ہوتا, اور زمین میں جہاں ہے کہیں نہ کہیں وہ سب رہتا ہے, وہ فنا نہیں ہوتا. تو ابھی سائنس کا ریسرچ یہ ہے کہ ہماری کائنات کے اندر کئی ایسے اسپرمس ہیں, مجھے انگلش نہیں آتی اور میں کوئی سائنس پڑھا ہوا نہیں ہوں, اس لیے تلفظ نیچے اوپر ہو گیا تو آپ سنبھال لیجئے. تو کچھ ایسے اسپرمس ہیں, ذرات ایسے رہتے ہیں کہ وہ لاکھوں سال تک مردہ حالت میں رہتے ہیں, لیکن جب زندگی کی ان کے زندگی کے موافق حالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ انسان بھی جب ختم ہوتا ہے تو ایک اس کا حصہ جسم کی ریڑھ کی ہڈی کا آخری تھوڑا سا ایک سیل بولیے, اسپرم بولیے, کچھ بھی بولیے, ایک چیز رہ جاتی ہے کائنات میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان جو بنتا ہے وہ پکڑ کے ہاتھ تھوڑی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک خلیے کے اندر ہی وہ چپ لگی ہوئی ہے پوری, اس میں پروگرام فٹ ہے. وہ ایک ہی خلیہ ٹوٹ کے 2 ہوتا ہے, 2 ٹوٹ کے 4 ہوتے ہیں, 4, اور ہر ایک میں بنا ہوا ہے, اس کے اندر رہنمائی موجود ہے کہ کس خلیے کو جا کے ناک کا کام کرنا ہے, کس کو کان کا کام کرنا ہے, کس کو جو ہے زبان کا کام کرنا ہے. بس وہ پورا ایک ہی چیز میں پورا پلان ہے. بس وہ جیسے ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ خلیہ تو انسان بن جاتا ہے. اب جو کلوننگ کی سائنس ہے, کسی کا ایک خلیہ لے لے تو اس سے ویسا پھر انسان پیدا کر سکتے ہیں, اسے جانوروں کو پیدا کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک ایک خلیے میں پوری سائنس, پورا ریکارڈ ہے, پورا پلان ہے ایک ایک خلیے میں. وہ اگر اس کو لے کے آپ ایکٹیو کر دیں گے تو پھر اس ایک خلیے سے پورا بن جاتا ہے. اسی حساب سے کلوننگ کر کے جو ہے چیزوں کو بنا رہے ہیں لوگ. یعنی گائے بنائی لوگوں نے, بکری بنائی. تو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ایک حصہ چھوٹا سا رہ جاتا ہے, اسی میں پوری اندر پلاننگ ہے. اس میں جیسے بیج کے اندر نیم کا بیج ہے چھوٹا سا, اس بیج کے اندر ہی پوری پلاننگ ہے. اس بیج کو آپ زمین میں ڈالتے ہیں تو اسی میں سے پورا پودا نکل آتا ہے. پتوں کا جو ڈیزائن ہونا ہے, پھل کا جو ڈیزائن ہونا ہے, وہ سب اسی بیج کے اندر ہے. تو وہ ایک جو رہ جائے گا سیل بولیے جو بھی, اس کے اندر پوری کہانی ہے. اب وہ پورے زمین میں ہر جگہ ہر ایک کے پڑے ہوئے, یہاں وہاں یہاں وہاں. اب اللہ تعالیٰ وہ جو بارش برسائیں گے, جیسے دنیا میں جو بارش برستی ہے تو وہ بجلیاں جو چمکتی ہیں, اس سے بارش کے پانی میں گیسز میں اس طرح کا تعامل ہوتا ہے کہ اس میں کھاد پیدا ہو جاتی ہے. وہ پانی جہاں بھی زمین پہ پڑتا ہے, زمین کے اندر جو
چھوٹے چھوٹے نظر نہ آنے والے بیج ہیں مختلف پودوں کے، اب ہریالی ہے اس کے بیج ہیں اندر، تو جیسے ہی وہ کھاد کا پانی پڑتے ہی پھر ہریالی ہو جاتی ہے۔ بارش سے پہلے جو علاقہ بالکل سوکھ گیا تھا، بالکل چلتے پھرتے ہوئے کوئی ہریالی نہیں تھی، ختم ہو کے بالکل کالی زمین ہو گئی تھی، لیکن بارش کا موسم آتے پھر وہاں ہریالی آ جاتی ہے۔ کہاں سے آ جاتی ہے؟ وہ بظاہر زمین سوکھ گئی تھی، کالی پڑی تھی، مگر اس کے ذرات میں وہ سبزے کے، وہ پودوں کے بیج تھے۔ جیسے ہی بارش ہوئی پھر سے وہ ایکٹیو ہو گئے، تو پھر دیکھتے دیکھتے سبزہ اگ گیا۔ اسی طرح قیامت کو سمجھایا، حدیث میں بھی سمجھایا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، پوچھا کہ اللہ سب کو کیسے پیدا کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا تم کوئی ایسی زمین سے نہیں گزرے جو پہلے جو ہے سوکھ گئی تھی، ایک دم سپاٹ ہو گئی تھی، اس پہ کچھ بھی نہیں تھا، کالی پڑ گئی تھی، پھر بارش ہونے کے بعد وہاں سبزہ آ گیا۔ تو صحابی نے کہا ہاں ایسا تو ہم نے بہت دیکھا ہے، جیسے بارش آتی ہے کئی زمینیں جو سوکھی پڑی ہوئی رہتی ہیں ایک دم زندہ ہو جاتی، فرمایا بس ایسے ہی ہوگا۔ فرمایا تو وہ زمین کے اندر سب کے بیج رہ جائیں گے، جیسے ہی وہ بارش ایسی ہوگی، وہ انسانی بیج کا کھاد ہے، وہ جیسی بارش ہوگی تو ہر جگہ سے انسان اگیں گے۔ حدیث میں کیا لفظ ہے؟ اگنے کا لفظ ہے، یہ حدیث میں تنبتون، اس بارش سے تم اگو گے، زمین سے تیزی سے سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ اور ایک حدیث ہے حضور کا فرمان جو ہمارے اندر آخرت کی فکر اور اس کو تیاری کے لیے ایکٹیو کرتا ہے، تلقین کرتا ہے کہ بہت ایکٹیو رہیے، آخرت کا، قیامت کا موضوع ہے۔ کیا فرمایا؟ کیف انعم، میں کیسے مزے کروں، میں کیسے راحت کے اندر رہوں، کیسا میں خوشیوں میں، راحت میں رہوں۔ وصاحب القرن قد التقم القرن، جبکہ سور والا جو فرشتہ ہے اسرافیل، وہ سور اپنے منہ میں لے چکا ہے پھونکنے کے لیے، سیٹی منہ میں رکھ لی ہے اس نے، بس خالی پھونک۔ واستمع الاذن، سور اپنے منہ میں لے کر وہ کان اللہ کی طرف لگائے ہوا ہے، جیسے ہی اشارہ ہو پھونکنے کے لیے، متى عمر، کب اشارہ ہو اور پھونک دوں۔ تو ایسی حالت ہے کائنات کی، کبھی بھی فنا ہو سکتی ہے۔ میں کیسے بھول کر عیش و عشرت کر سکتا ہوں، کیسے میں لگژری آئٹم کے پیچھے پھر سکتا ہوں، کیسے میں مزے کر سکتا ہوں، کیسے میں عیش کر سکتا ہوں۔ اب یہ سن کے صحابہ کرام بہت مچل گئے، پریشان ہو گئے۔ اتنی خطرناک پوزیشن ہے کہ آدمی کسی نعمت میں دل ہی نہیں لگا سکے، ایسی خطرناک پوزیشن ہے، ایسا چوکنا رہنا، تو پریشان ہو گئے۔ تو حضور نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، فقال لهم قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہاں حالت تو ایسی ہے خطرناک، لیکن تم کیا بولو؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو قیامت کا معاملہ ہے بہت ہوش اڑا دینے والا، مگر تم یہ یاد کرو کہ اللہ ہمارا کام بنائیں گے انشاءاللہ، اس ہول سے، مصیبت سے اللہ ہم کو بچائیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے سکون لو۔ تو یہ 2 مرتبہ سور کا پھونکا جانا، پہلے سے سب کا مر جانا، دوسرے سے سب کا زندہ ہونا، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں، حدیث میں، ہر جگہ ہے۔ اس کا کوئی انکار کرے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، مردوں کو زندہ کرنے پر اتنی بڑی ہستی، ایسی کائنات چلانے والی، کیا وہ قادر نہیں ہے؟ کئی جگہ قرآن میں اس کو بتایا گیا۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ سور کا پھونکا جانا۔ اب اس میں دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ سور پھونکنے، آسمانوں کا پھٹ جانا، اس کو بھی جگہ جگہ فرمایا۔ اذا السماء فطرت، اس سین کو یاد کرو جب آسمان پھٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے ٹوٹ کے بکھر جائیں گے، اپنی جگہوں پر نہیں رہیں گے۔ سورہ انفطار میں فرمایا۔ اور ایک فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن کو یاد کرو جب یہ زمین ایک دوسری زمین میں بدل دی جائے گی، اس کا یہ نقشہ، اس کا رنگ روپ یہ نہیں رہے گا۔ والسماوات، اور آسمان بھی یہ نہیں رہیں گے، آسمان بھی سب بدل دیے جائیں گے۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور ہر چیز پہ جس کا قبضہ ہے، کنٹرول ہے، اس اللہ کے سامنے
حاضر ہو جاؤ گے سب، کوئی بھاگ نہیں، سب سامنے، سب پر جو غالب ہے۔ تو یہ جہان فانی ہے، فنا ہونے والی دنیا ہے، عارضی ہے۔ انسان بھی کیا کرتا ہے، کہیں عارضی اس نے ٹھکانہ بنایا تھا، اب اس کو اپنے مستقل اصل مکان میں منتقل ہونا ہے، تو جو عارضی اس نے سیٹ اپ بنایا تھا وہ توڑ کے جاتا ہے۔ 4 دن کے لیے جو سیٹ اپ ہے وہ توڑ کر پھر وہ اپنے اصلی ٹھکانے پہ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا بھی چونکہ عارضی ہے، جب اصلی دنیا آخرت کی ہمیشہ کی جب اللہ بنائیں گے تو یہ پورا جتنا عارضی سیٹ اپ ہے یہ پورا توڑ پھوڑ دیں گے، سب ختم کر دیں گے۔ اس کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا السماء انشقت، اس وقت کو، اس منظر کو یاد رکھو جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اللہ کے آرڈر کے سامنے سرنڈر ہو جائے گا، اور اس کے لیے یہی مناسب ہے، اس کا یہی اوقات ہے اس کی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین ربر کی طرح کھینچ دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب باہر پھینک کے خالی ہو جائے گی، گول زمین کے اندر جو ہے وہ پورا نکل کے باہر آ جائے گا، اور زمین روٹی کی طرح کر دی جائے گی کھینچ کے اس کو۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور زمین کو یہ کرنا ہی ہے اس لیے کہ رب کا حکم ہے، جھکنا ہی جھکنا ہے۔ اس کے بعد کیا کہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ارے انسان بہت سخت مرحلوں سے تجھے گزرنا ہے، تو گزر رہا ہے، پھر اللہ سے ملاقات ہوگی۔ یہ سب دیکھنا ہے، قیامت دیکھنا ہے، قبر دیکھنا ہے، یہ سب ہنگامے، بڑے سخت مرحلے، پھر اینڈنگ کیا ہے، اللہ سے ملاقات، سامنے رب ہوگا، حساب پوچھ رہا ہوگا۔ تو احادیث میں ہے کہ آسمانوں کو لپیٹ دیا جانے کا لفظ ہے، قرآن میں بھی یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس طرح جو ہے کھاتے لپیٹ دیے جاتے ہیں، آج کل جو پیجز ہیں وہ اس طرح مڑتے ہیں، پہلے کیا تھا، لمبے لمبے کاغذ ہوتے تھے، پلٹا کے اس کو لکھتے تھے، اور کام ہونے کے بعد اس کو لپیٹ دیتے تھے بہی کھاتے، تو اس کے حساب سے فرمایا کہ آسمانوں کو اللہ لپیٹ دیں گے۔ تو فرمایا یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، ثم یأخذہن بیدہ الیمنی، اور اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیں گے لپیٹ کے، کہیں ہے کہ انگلیوں کو لپیٹ لیں گے، ہاتھ کو لپیٹ لیں گے، ثم یقول، اور کہیں گے انا الملک، میں ہوں راجا، میں ہوں بادشاہ، این الجبارون، کہاں ہیں اب ظلم کرنے والے، بچوں پہ دھاک بٹھانے والے، رشتہ داروں پہ دھاک بٹھانے والے، آفس میں دھاک بٹھانے والے، علاقوں کے نام پہ جنگیں کرنے والے، پوری دنیا کو تباہ کر دیا ہے، میرا ملک تیرا ملک، میری سرحد تیری سرحد، یہ کہاں ہیں جو میری پراپرٹی میری سرحد کہہ کے جو لڑتے تھے، ظلم کرتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ این المتکبرون، اکڑنے والے کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ سورج چاند ستاروں کو سب کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو شملہ باندھ دیا، کورت کے معنی یعنی اس کی کرنوں کو جو پھیلی ہوئی ہیں لپیٹ دیا جائے نا، کرنیں ختم ہو جائیں گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی بجھ جائے گی، اور پھر سمندروں کا آپس میں مل جانا فرمایا جب سور پھونکا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا، کھولا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہیں سجرت کا لفظ ہے، کہیں فجرت کا لفظ ہے، پورا بڑے بڑے طوفان آئیں گے اور زبردست زلزلے آئیں گے۔ تو بہرحال وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ اور بیانوں میں بھی یہ بیانات آپ لوگ محفوظ کیجئے۔ یہاں مسجد میں جتنے بھی بیان ہوتے ہیں سب یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں اس کے سننے والے، آپ بھی استفادہ کیجئے گھر میں بیٹھ کر، یہ بیانات ہم لوگوں کی غذا ہے، پھیلائیے رشتہ داروں میں، اہتمام سے باوضو ہو کے بیٹھ کے سنیے، دلوں پہ اثر ہوگا، گھروں کی زندگیاں بدلیں گی۔ تو انشاءاللہ آگے کے بھی بیانات محفوظ رہیں گے، آپ حضرات بیٹھ کے اپنی غذا سمجھ کے سنیے، انشاءاللہ اس سے غفلت دور ہوگی، انشاءاللہ عمل کی توفیق ملے گی۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔